الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ سب کو واٹس ایپ کے ذریعے آج کے اس درس کی معلومات پہنچی ہے، آج کے درس کا عنوان ہے تقدیر پر ایمان۔ یہ پہلا حصہ ہے جو تقریباً ہم سب کو معلوم ہے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہم سب کا تقدیر پر قوی ایمان ہے، ماشاءاللہ مضبوط ایمان ہے۔ جیسے کہ ہم کو وہ معلوم ہے ایمان کے ارکان، اس میں ایک رکن تقدیر کا خیر اور شر ہے، لیکن تقریباً خیر کے بارے میں تو سب کو توقع رہتی ہے، شر کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے، چاہے کہ وہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ تو آئیے آج تقدیر کا جو حصہ ہے خیر اور شر کا، اس پر قوی ایمان ہونے کے بعد اس کے کیا فروٹس ہے، اس کے کیا ثمرات ہے، اس کے کیا ریزلٹس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج کے ہمارے خطیب المنبر فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو، جیسے ہم ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ یعنی سعودی عرب 1:15 بجے، اسی طرح قطر اور پورے گلف میں 1:15 بجے یا 2:15 بجے، دبئی میں اسی طرح انڈیا میں 3:45 بجے، ہر جمعہ کو فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے دروس زوم کے ذریعے اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ خطیب المنبر یوٹیوب چینل پر، اسی طرح فیس بک کے اوپر نشر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ درس انشاءاللہ 45 منٹ ہونے کے بعد سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے۔ امید ہم کرتے ہیں کہ ٹاپک پر ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی اور سوال ہے تو زوم پر بالمشافہ جو ہے سامنے آ کر وہ سوال پوچھ سکتا ہے، ویڈیو پر، مائک پر۔ اور جو ہماری خواتین حضرات ہیں وہ چیٹ یعنی ٹیکسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو ایڈمن ہیں یا کوآرڈینیٹر ہیں، وہ ہوسٹ ہیں یا ہوسٹ ہے، وہ سوال پوچھیں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ چیٹ کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ شیخ کو پوچھا جاتا ہے، اور شیخ الحمدللہ قرآن کے صحیح مفہوم اور صحیح حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تسلی بخش ہم کو جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے آج میں شیخ اور آپ سب کے بیچ میں زیادہ حائل نہ رہتے ہوئے ہم سنتے ہیں تقدیر پر ایمان اور اس کے ثمرات انشاءاللہ العزیز۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، ملی و دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں مجھے رکھنی ہیں وہ تقدیر پر ایمان اور اس کے ثمرات۔ ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان، جس کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر، جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے تھے، تو اس موقع پر ایمان کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا تھا، جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں۔ انہیں 6 باتوں کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کیا تھا۔ اور کیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، قضاء اور قدر پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہیں۔ ان 6 کا ماننا، ان کی تصدیق کرنا، ان کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو ڈھالنا، یہ اساسیات دین میں داخل ہے۔ دین کی یہ بنیاد اور اساس، اس پر ایمان لانا، اس کا عقیدہ رکھنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو انہی 6 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں قرآن سنت کی بے شمار بے شمار نصوص ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن پڑھتے جائیے، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیجیے کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تقدیر کیا ہے جس پر ایمان لانا اس قدر ضروری قرار دیا گیا ہے کہ بغیر تقدیر پر ایمان لائے کسی انسان کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ سورہ القمر کی آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ الٹپ کوئی چیز نہیں ہے، ایک پروگرام کے تحت، ایک نظام کے تحت، ایک متعین اندازے کے تحت
اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی. جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، سورہ انفال کی آیت، تاکہ اللہ ایک کام کو کر جاوے جو مقرر ہو چکا تھا. تو اس طریقے سے قرآن کی نصوص اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور سے بیان فرمائے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا. سورہ فرقان کی آیت کہ اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجیدار ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے. تو ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے. تقدیر سے راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے عام طور سے آج کل ہمارے معاشرے میں تقدیر کے سلسلے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، کتاب و سنت کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت کو نہ پڑھنے کی وجہ سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. عام طور سے تقدیر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسا کرنے پر ہمیں مجبور کر دیا ہے. تو اللہ تعالی نے کسی کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے. یہ ذہن و دماغ سے ہمیں ہٹا دینا چاہیے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار. اللہ نے نہ کفر پر مجبور کیا ہے نہ ایمان پر کسی کو مجبور کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. پھر آپ کو اختیار دیا ہے، چوائس دیا ہے. آپ کیا منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ ایمان منتخب کرنا چاہتے ہیں یا کفر منتخب کرنا؟ جس کا انتخاب کریں گے اس کے ساتھ بعد اللہ تعالیٰ کا آپ سے معاملہ ہوگا. آپ سے معاملہ ہوگا. جزا اور سزا کا قانون اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر و شر کی تمیز دے کر آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہے آپ شر کو اختیار کریں یا خیر کو اختیار کریں. اور اسی پر جو ہے آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا اور جزا اور سزا کی آپ مستحق بنیں گے. آئیے آج کی ملاقات میں ہم تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقدیر ہے کیا چیز، تقدیر کا مطلب کیا ہے، جس کی طرف اتنا زور دیا گیا ہے اس کے مطلب کیا ہے تقدیر کا. تو آج انشاءاللہ اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تقدیر جس کے بارے میں بے شمار نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں، اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تقدیر یہ اللہ تعالی کے علم و قدرت کا نام، اللہ کے علم کا نام، یہ راز ہے رب العالمین کا. اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے. اللہ کے علم کا نام یہ تقدیر ہے. ابھی آپ کے سامنے اس کی تفصیل آتی ہے. اللہ کا راز ہے، اللہ کا علم ہے. تقدیر پر ایمان لانا یعنی اللہ رب العالمین کے علم محیط پر ایمان لانا. اس کائنات کی کوئی چیز اللہ رب العالمین کے علم
سے باہر نہیں ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی چیز۔ تو اولاً چند حدیثیں ہم سن لیتے ہیں، آیات کے بے شمار موجود ہیں، چند آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، لیکن آئیے چند حدیثیں بھی تقدیر کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کے خیر و شر پر، کہ اس کا خیر ہو یا شر ہو سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور یہ جان لے کہ جو چیز اس کو ملی ہے وہ اس سے ہٹنے والی نہیں تھی، اور جو اس کو نہیں ملی ہے وہ کبھی ملنے والی نہیں تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ یشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یؤمن بالموت، تیسری چیز ہے موت پر ایمان لائے، اور بالبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لائے، ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اللہ رسول پر ایمان، شہادت اس بات کی دے، دوسرے موت پر یقین رکھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے، اور تقدیر پر ایمان دے۔ اور اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، یہ مسند احمد اور بزار وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ جنت میں جو انسان نہیں داخل ہوں گے، یہاں بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسرے خمر میں شراب نوشی میں دھت رہنے والا، تیسرے تقدیر کی تکذیب کرنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس طریقے سے متعدد احادیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہوں گی بھائی۔ ان 4 چیزوں پر جب تک ہم ایمان نہیں رکھیں گے ہم تقدیر پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ عام طور سے کہتے ہیں بھائی تقدیر کے بارے میں بات نہ کرو۔ بات نہ کرنے کا مطلب ہے کہ جہالت کے ساتھ بات نہ کرو، الٹی سیدھی باتیں نہ کرو۔ تقدیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں تقدیر کے بارے میں بات کرو، خلاص خاموش مان لو، ہاں تقدیر ہے۔ نہیں، تقدیر کو سمجھ کے مانیے، سمجھ کر کے تسلیم کیجیے۔
اسلام وہ دین نہیں کہ بغیر سمجھے مان لو کہ 3 1 ہے 3 اور 1 3 ہے، نہیں. اسلام کہتا ہے جو کچھ مانو سمجھ کے مانو. افلا يدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن میں غور و فکر، اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. جو چیز مانو سمجھ کے مانو، تب اس کے اثرات ہمارے اوپر نمایاں ہوں گے. بغیر سمجھے مان لیں گے تو اس کے آثار اور ثمرات سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے. یہ باتیں ہونی چاہیے. تو تقدیر پر ایمان لانے میں 4 باتوں پر ایمان لانا شامل. پہلی بات، یہ 4 کو ارکان بھی کہتے ہیں، ارکان تقدیر، اور ان 4 کو مراتب تقدیر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ان 4 باتوں کو تسلیم کرنے کا نام قضاء و قدر پر ایمان رکھنا ہے. ان 4 باتوں کو ماننا ضروری ہے. پہلی چیز علم. پہلی چیز جو ہے تقدیر میں علم. جیسے میں نے کہا کہ تقدیر حقیقت میں اللہ کے علم کا نام ہے. اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی ازل سے ابد تک تمام چیزوں کا تفصیلی علم رکھتا ہے، اس کے جزیات اور کلیات تمام کا اس کو علم ہے. خواہ کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو، خواہ اللہ کے افعال سے متعلق ہو یا بندوں کے اعمال سے متعلق ہو، اس کا علم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کوئی چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، ظاہری چیز ہو، باطنی چیز ہو، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے سب کا علم اللہ تعالی کو شروع ہی سے ہے. وجود میں آنے سے پہلے، وجود میں آنے کے بعد، اور اس کے بعد تمام مراحل میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام امور کا علم رکھتا ہے. اس کے علم سے کوئی بات، حتیٰ کہ جو چیز معدوم ہے، جو موجود نہیں ہے، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے. اور یہ بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اگر وہ چیز ہوتی تو کیسی ہوتی. جو نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر جو نہیں ہے وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز اللہ باہر نہیں. اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے، ان کی تخلیق سے قبل ان کے ارزاق، ان کی عمریں، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے جمیع حرکات و سکنات، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون کیا کرے گا، کب کیا کرے گا، اس سب کا علم اللہ تعالی کو ابتدا شروع ہی سے، ازل سے. کوئی نئی بات نہیں پتا چلا. ہم نہیں تھے تبھی اللہ میں جانتا تھا. ہماری پوری تفصیل اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے موجود ہے. یا آج یہاں بیٹھ کر ہم تقریر سنیں گے یا تقریر کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. اس محفل میں کون کون لوگ شریک ہوں گے، کیا کیا باتیں ہوں گی، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے کوئی چیز خارج نہیں. سب کچھ کا علم رکھتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل. اس کا نام ہے اللہ کے علم پر ایمان. اللہ کے علم بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ کا علم، اس کے اندر غلطی کا گزر نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ غلط تصور کر سکتے ہیں، غلط اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں غلطی لاحق ہوتی ہے، لیکن اللہ کے علم میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرحلہ
اور پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم محیط پر ایمان لائیں کہ اللہ کے علم سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں، سب کچھ اللہ کے علم ہے، چاہے آپ تنہائی میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جب جو کام کیا جائے، ہم نے جو کام نہیں کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، ہم جو کرنے والے ہیں مستقبل میں اس کو بھی جانتا ہے اللہ کہ ہم کب کیا کریں گے، کتنے بجے، کتنے سیکنڈ پر، کتنے منٹ پر ہم سے کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کل ہم کیا کریں گے، کل کہاں رہیں گے، ہماری حرکات و سکنات کیا ہوں گی، ہم ظلم کریں گے یا عدل کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے یا نماز چھوڑ کے بیٹھے رہیں گے، ہم چوری کریں گے یا رزق حلال کمائیں گے، یہ تمام کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، ہماری کوئی نقل و حرکت اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرحلہ کہ اللہ کا علم ہمارے تمام اعمال کو، تمام حرکات و سکنات کو، تمام نقل و حرکت کو محیط ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں۔ تو اللہ کے علم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چھپے کھلے، ظاہر باطن، غائب حاضر، سب کا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور مہربان اور رحیم کرنے والا ہے۔ اللہ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس علم پر ایمان لانا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی، اللہ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود۔ ان ربک هو عالم من ضل عن سبیلی وعالم بالمهتدین، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا رب جو ہے اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، سب سے پورا واقف ہے اللہ تعالی، کوئی بات ڈھکی چھپی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور تو اس طریقے سے بے شمار آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے علم محیط کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ قیامت کے دن لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے
تو ہم اب صحیح کر کے آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر انہیں لوٹا دیا جائے پھر واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، تب بھی وہ وہی کام کریں گے جو کر کے آئے، وہی کام کریں گے جو کر کے آئے ہیں، جس سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کریں گے. جیسے آج تو اعتراف کر لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان کو لوٹا دیا جائے دنیا میں تو وہی کر کے آئیں گے جو کر کے آئے. تو جو نہیں ہوا ہے وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے. تو یہ اللہ کے علم محیط پر پہلا رکن ہے تقدیر کا، کہ اللہ کے اس علم پر ہم ایمان لائیں، اس علم پر ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالی پر ہماری کوئی چیز، اس کائنات کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور دوسری بات، تقدیر پر ایمان لانے میں جو چیز ہے، دوسرا رکن اور جس کو ماننا ضروری ہے تقدیر میں، وہ کتابت، لکھے جانے پر، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے مطابق جو کچھ جانتا تھا اللہ نے اس کائنات کے بارے میں، کیا کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرے گا، کیسا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. ایک ریکارڈ، ایک چارٹ تیار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ اللہ کا علم ہے جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے. ہمارے بارے میں جو رپورٹ اللہ جانتا تھا، اللہ کے علم میں جو بات تھی کہ ہم کیا کیا کریں گے، وہ پورا ریکارڈ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا. دنیا میں کیا کیا ہوگا، حضرت فلاں حضرت کیا کریں گے، فلاں حضرت کیا کریں گے، فلاں صاحب کیا کریں گے، حاجی صاحب کیا کریں گے، نمازی صاحب کیا کریں، ہر ایک کی رپورٹ وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے وہ خاکہ وہاں لوح محفوظ میں لکھ دیا اپنے علم کے مطابق. تو کتابت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کے مطابق اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا تھا، اس کائنات کو وجود میں لانے سے قبل وہ پوری تفصیل لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبت کر دی. کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ریکارڈ موجود ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام کی آیت ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کا ریکارڈ موجود ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ریکارڈ، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ریکارڈ وہاں تیار کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یقیناً ہم نے زبور میں یعنی آسمانی کتابوں میں ہم نے لوح محفوظ کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے. تو لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھی ہیں. چنانچہ اللہ تعالی فرما رہا ما یعذب عن ربک من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جو ہے سورہ یونس کی آیت ہے کہ آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی، مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں موجود. تو اس طرح قرآن میں متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر کیا، اور اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کی تقدیر کو آسمانوں زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالی نے خاکہ اس کائنات کا تیار کر دیا کیا کیا ہوگا۔ جیسے انجینئر، اللہ تعالی ہر مثال سے پاک ہے، لیکن سمجھنے کے لیے جیسے انجینئر بلڈنگ کا خاکہ تیار کرتا ہے، کہاں کھڑکی ہوگی، کہاں دروازہ ہوگا، کہاں حمام ہوگا، کہاں مجلس ہوگی، کہاں بیڈ روم ہوگا، یہ تمام چیزوں کا خاکہ ایک انجینئر پہلے تیار کرتا ہے بلڈنگ تیار ہونے سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، اس نے بھی اس کائنات کا خاکہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تیار کر دیا۔ ہر چھوٹی بڑی انجینئر، دنیا کے انجینئر کا علم ناقص ہے، بعد میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے، بدلا جاتا ہے، اس خاکے کے خلاف ورزی بھی کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا علم چونکہ محیط ہے، اس کے علم میں غلطی کا امکان نہیں، اس لیے جو کچھ کائنات میں ہوگا، ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، اسی خاکے کے مطابق جو لوح محفوظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی تحریر کر دیا۔ اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور روایت بخاری و مسلم کی متفق علیہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں زمین کو اپنے کرید رہے تھے ایک لکڑی سے، اور کریدتے ہوئے زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیز اس سے وارد ہوتی ہے کہ اپنے سامنے بیٹھ کر زمین کریدنے لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کریدتے ہوئے کہتے ہیں فرمایا کہ جو ہے تم میں سے جو بھی ہے، جو شخص بھی ہے، اس کا مقام جنت اور جہنم میں لکھ دیا گیا، وہ بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا۔ تو جب یہ بات سنی تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، تو کیا ہم اسی کتاب کے سہارے بیٹھے نہ رہیں؟ اس کتاب کے سہارے ہم بیٹھے نہ رہیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی اللہ نے لکھ تو دیا ہے، لیکن آپ کو مجبور نہیں بنایا ہے، اور آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ آپ جو کرنے والے تھے اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ جو کرنے والے تھے اور اللہ نے اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ آپ کیا کریں گے دنیا میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہے۔ لکھنے کا مطلب مجبور کرنا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تو میں کیا کروں، نہیں، ہم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا۔ ذہن و دماغ میں یہ بات بٹا لیجئے، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے ایسا کرنے پر، نہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے، چونکہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اپنے علم کے مطابق ہمارا ریکارڈ اس نے بنا دیا، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری تمام چیزوں سے اللہ واقف ہے، ہماری ذہنیت سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے، ہماری نقل و حرکت سے، سب سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے اس نے جو ہے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔
لکھ کر کے اللہ نے مجبور نہیں کیا. لکھنے کا مطلب عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے مجبور کر دیا. نہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہم جیسا کرنے والے تھے اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ ہم کیا کریں گے دنیا میں جا کر، اس چیز کو اللہ نے لکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کریدتے ہوئے جو ہے جب یہ فرمایا، تو جب شخص نے کہا کہ جو ہے کیا ہم اپنی کتاب پر سہارا کر کے بیٹھ نہ جائیں اور عمل چھوڑ دیں، کہا من کان من اہل السعادہ فیصیر الی عمل اہل السعادہ ومن کان من اہل الشقاوہ سیصیر الی عمل اہل الشقاوہ. عمل چھوڑنے کا نہیں ہے، عمل بھی تو لکھا ہوا ہے. عمل کیا کرو گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو عمل چھوڑ کے کیسے بیٹھو گے؟ اگر تو اللہ نے فرمایا جو سعادت مند ہوں گے وہ اہل سعادت والا کام کریں گے، اور جو بدبخت ہوں گے وہ بدبختی کا کام کریں گے. پھر آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر، جو ہے عمل کرتے رہو کرتے رہو، عمل چھوڑ کے نہ بیٹھو. عمل سے نجات نہیں، عمل تو کرنا ہے لیکن سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے. اگر خیر کی طلب ہوگی تو خیر کی توفیق ہوگی، شر کی طلب کرو گے تو شر کی توفیق ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر یہ واضح کر دیا کہ ترک تقدیر یہ ترک عمل کو لازم نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ عمل کی دعوت دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی نے کہا، اور باقی عبادہ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں ابو حذیفہ کہ ابو حذیفہ نہیں، ابو حفصہ راوی ہیں عبادہ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ عبادہ بن ثابت نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انک لن تجد طعم الایمان لن تجد طعم حقیقت الایمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. کہ میرے لخت جگر یہ ذہن نشین کر لو کہ تم کو ایمان کے حقیقت کی لذت، اس کو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی جب تک تم یہ نہ جان لو کہ جو تمہیں نہیں ملی جو چیز وہ نہیں مل سکتی تھی، اور جو ملنے والی جو مل گئی ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، وہ مل کے رہی تھی. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. فقال له اکتب، قلم سے کہا لکھ جا. قال رب ما اکتب، اے رب میں کیا لکھوں، ماذا اکتب کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء، تو اللہ نے کہا ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دے. حتی تقوم الساعہ، قیامت تک کیا ہوگا اس کو لکھ جا. یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر هذا فلیس منی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے جس عقیدے کے علاوہ موت پاتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، کتابت تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث. تو اس طریقے سے جو ہے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اس لکھنے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کتابت کے سلسلے میں جو ہے اس میں بھی مراحل ہیں، جو ہے 5 مرحلے ہیں کتابت کے سلسلے میں.
ایک تو ازلی کتابت، تقدیر ازلی جس کو کہا جاتا ہے، جس کا ذکر بھی احادیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ثبت کر دی. اس پر ایمان، اس کتابت پر ایمان. اور دوسرا یوم میثاق کی تقدیر، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پشت سے لوگوں کو نکالا اور کہا یہ جنت کے لیے ہے، جہنم کے لیے ہے، تو اس وقت کی تقدیر. اور تیسرے عمری تقدیر جو رحم مادر میں لکھا جاتا، جو رحم مادر میں لکھا جاتا ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے صحیح مسلم وغیرہ کی، کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ تمہارا جو ہے تمہاری تخلیق تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر جمع کی جاتی ہے 40 یوما نطفہ، 40 دن نطفہ ہوتا ہے. ثم یکون علقہ، پھر اس کے بعد وہ پستہ خون دیوار کے ساتھ لٹر جاتا ہے، چپک جاتا ہے. ثم یکون مضغہ مثل ذلك، پھر 40 دن کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اعضا بننے لگتے ہیں. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے 4 کلمات کے ساتھ، بکتب رزقہ، اس کی روزی لکھ دو، واجلہ، اس کی عمر لکھ دو، وعملہ، اس کا عمل لکھ دو، اور شقی و سعید، یعنی ایک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، یہ لکھ. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر روح ڈالی جاتی ہے. یہ بچہ 4 ماہ کا رحم مادر میں ہوتا ہے، 120 دن کا، تو تمام اعضاء اس کے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، پھر بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہاں بھی لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر 4 چیزیں وہاں لکھ دی جاتی ہیں. روزی کتنی ملے گی اس کو، عمر کتنی ہوگی اس کے، یہ عمل کیسا کرے گا، جنتیوں کا عمل کرے گا یا جہنمیوں کا عمل کرے گا، اور یہ نیک وقت ہوگا یہ بد وقت ہوگا. یہ تقدیر. چوتھی تقدیر تقدیر حولی، سالانہ، جو ہے شب قدر میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسے کہ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا کہ شب قدر میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے، سالانہ تقدیر، سال بھر کا ریکارڈ اس وقت تیار کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور 5ویں تقدیر جو تقدیر یومی، یومیہ، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک تعالی کی جو ہے کہ روزانہ ایک شان ہوتی ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، کسی کو بلندی کے پہنچاتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یوم ہوا فی شان، جو سورہ رحمان کی آیت ہے، یہ یومی تقدیر، یہ تقدیریں جو ہے لکھنے کی وہ لوح محفوظ سے یہ اخذ کی جاتی ہیں. تمام اصل کتابت لوح محفوظ کی ہے، اور یہ باقی جو کتابتیں ہیں اسی سے نقل ہوتی ہے، اور جو ہے ان مراحل میں. تو ان مراحل کا بھی جاننا ضروری ہے. ایک تو تقدیر ازلی ہے، اس کے بعد تقدیر میثاق ہے، اس کے بعد تقدیر عمری ہے، اور اس کے بعد تقدیر سنوی، سالانہ تقدیر، اور تقدیر یومی، روزانہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس پر ایمان جو ہے کتابت پر، لکھے جانے پر، یہ تمام جو ہے یہ چیزیں یہ کتابت سے متعلق ہیں. یہ تقدیریں جو مختلف بتائی گئی ہیں آپ کے سامنے، ازلی اور جو ہے یوم میثاق اور سالانہ اور عمری رحم مادر میں اور سالانہ شب قدر میں، یہ سب جو ہے کتابت سے متعلق، لکھنے سے متعلق چیز. ایک چوتھی تیسری چیز جس کو جاننا ضروری ہے، مشیت. مشیت پر ہمارا ایمان ہو، مشیت پر ہمارا ایمان ہو.
کہ اللہ رب ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہمارے اندر جو قوتیں، جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اختیار کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ مملکت اللہ کی ہے، اللہ کی مملکت میں اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کسی کو ارادے کونیہ یا مشیت الہی کہتے ہیں، مشیت اور ارادے کونیہ کہ جو ہے اللہ کی قدرت تمام چیزوں کو شامل ہے، ہر حرکت و سکون کو، ہدایت اور دلالت کو۔ اللہ کے ارادے کونیہ کے تمام چیزیں تابع ہیں، بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ تو ارادے کونیہ، اللہ تعالی کے ارادے پر ایمان، اس کی مشیت جس کو کہا جاتا ہے، مشیت ارادہ۔ عام طور سے اس کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مشیت کے مطلب رضا سے تعبیر کرتے، اللہ راضی ہے، اللہ یہی چاہتا ہے تو کیا؟ چاہنا الگ چیز ہے اور ارادہ اور مشیت الگ چیز ہے۔ چاہنا الگ چیز ہے لیکن مشیت اور ارادہ الگ چیز ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ایک تو ارادے کونیہ ہے، ایک ارادے شرعیہ ہے۔ ایک شرعی ارادہ، ایک کونی ارادہ۔ شرعی ارادہ ان چیزوں سے متعلق ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ شرعی ارادہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ اور کونی ارادہ جس کائنات کو چلانے کے لیے جو ارادے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ استعمال کرتا ہے وہ ارادے کونیہ، وہ ارادے کونیہ۔ لو شاء ربک ما فعلوا، اگر تمہارا رب چاہ لیتا، یعنی اس کا ارادہ ہوتا، تو لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ارادے کونیہ ہے۔ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ چاہ لیتا تو پورے لوگ مومن ہو جاتے، ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا کسی کو مجبور کر کے مومن بنا دیا جائے، بلکہ اللہ نے چاہا لوگوں کو اختیار دیا جائے، اور اپنے اختیار سے لوگ اختیار کریں اور پھر اجر اور سزا کے مستحق بنیں۔ اللہ نے یہ چاہا۔ تو ایک ہے اللہ کا ارادے کونی ہے جس پر ایمان ہے کہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر اس کائنات ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، سب کچھ اس کے تابع ہے۔ لیکن یہ شرعی ارادہ نہیں ہے، یہ کونی ارادہ ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند کرتا، ہر چیز کو پسند کرتا۔ مثال کے طور پر ہم دوا کھاتے ہیں، بڑی کڑوی ہوتی ہے، کسیلی ہوتی، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، طبیعت ابا کرتی ہے، ہم پسند نہیں کرتے اس کو، ہمیں لذت نہیں ملتی ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود ہم کھاتے ہیں دوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں شفا کی امید ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کے نہیں پیدا کی ہے۔ تو بہت سی چیزیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں اس دنیا میں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ چیزیں بھی دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ ایمان سے خوش ہے، کفر سے ناراض ہے۔ پہلے ایمان سے اللہ خوش ہے، کفار سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لیکن اس کے باوجود کفر بھی ہے، ایمان بھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کو باقی رکھا ہے۔ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر سے خوش ہے۔ کفر سے اللہ خوش نہیں، ناراض، اس سے منع کرتا ہے، کفر سے روکتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، کیونکہ اللہ کی سلطنت میں اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس پر ایمان لانا تقدیر کے سلسلے میں آتی ہے وہ خلق، پیدائش، پیدا کرنا۔ یہ تمام کائنات
اپنے ذات و صفات، حرکات، سکنات سب میں اللہ کی مخلوق. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل. اللہ تعالی جو ہے ہر چیز کا خالق. بھائی کتے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ نہیں کہ کتے کا خالق الگ ہے اور انسان کا خالق الگ ہے. خیر ہو یا شر ہو، کوئی خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا خالق اللہ. اس پر ایمان لانا تقدیر میں شامل. ہر خیر و شر کا خالق اللہ تبارک و تعالی. اللہ خالق کل شیء. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. کیا تم اپنے ہاتھوں سے جو چیز کو گڑھتے ہو اسی کو پوجتے ہو؟ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ خالق، ہر چیز کا خالق. تو ہمارا بھی اللہ خالق ہے، ہمارے اعمال کا بھی خالق اللہ ہے. ساری کائنات اللہ کی مخلوق، چاہے خیر ہو یا شر. یہ مجوسیوں کی طرح نہیں کہ خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے. خیر ہو یا شر، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، سب کا خالق اللہ تعالی. تو اللہ کے علم پر ایمان اور علم کے مطابق لکھے تقدیر کے لکھے جانے پر ایمان، اور پھر اللہ کی مشیت نافذہ نافذ ہونے والی مشیت پر ایمان، اور پھر اللہ کی تخلیق پر ایمان. ان چار باتوں کو جب ہم مان لیتے ہیں تب ہم صحیح معنی میں تقدیر پر ایمان لانے والے قرار پاتے ہیں. تو تقدیر کا وہ مطلب نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے. دو فرقے گمراہ ہوئے، ایک جبریہ ایک قدریہ. جبریہ فرقہ آیا کہا نہیں ہم مجبور ہیں، محض انسان مجبور ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ زبردستی ہم سے کام کرا رہا ہے. یہ گمراہ ہو گئے. دوسرا فرقہ آیا کہا نہیں ہم اپنے افعال کے خود خالق، ہم جو کرتے ہیں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اللہ ہمارے کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو یہ دونوں فرقے گمراہ ہو گئے، جبریہ اور قدریہ کے. اور صحیح فرقہ، صحیح جماعت اہل سنت والجماعت، جنہوں نے تقدیر کو جیسا اللہ رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق تقدیر کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لائے. اللہ کے علم پر ایمان، کتابت پر ایمان، اللہ کی مشیت پر ایمان، اللہ کی تخلیق پر ایمان. ان چار چیزوں پر ایمان کا مطلب ہے قضاء اور قدر پر ایمان لانا. یہ واضح ہونا چاہیے. اب آئیے بالاختصار، ٹائم ختم ہو گیا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا ثمرہ کیا ہے میرے بھائی؟ تقدیر پر ایمان لانے کا ثمرہ جو ہے بے شمار ہے. کہ تقدیر پر ایمان لانے والا جو ہے صحیح عزم اور حوصلے کا انسان ہوتا ہے، اور اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے. وہ مایوس ہو کے بیٹھتا نہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے کہ ہم کو وہی ہوگی جو اللہ، ہمیں وہی چیز پہنچے گی جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو قضاء و قدر میں ہوگا وہی ہوگا. تو ہم سست ہو کے بیٹھیں کیوں؟ ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ ہم کیوں نہ آگے بڑھیں؟ تو تقدیر مومن کو پیش قدمی کی دعوت ہے. آگے بڑھو، کام کرو، اپنے ہنر کو کام میں لاؤ، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کام لاؤ. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا. تو ہم سست ہو کر بیٹھیں کیوں؟ ہم سست ہو کے بیٹھیں کیوں؟ ڈریں کیوں کسی سے؟ ایک مومن سے پر خوف طاری نہیں ہوتا کسی کا. ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، کیا کریں، کیسے کریں، کیسے جائیں؟ نہیں بھائی، اللہ پر توکل کرو، آگے بڑھو، جو قضاء و قدر میں ہوگا
وہی ہوگا. گھر میں بیٹھے رہیں گے تبھی مارے جائیں گے، تو کیوں نہ آگے بڑھیں؟ تو اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے. تقدیر پر ایمان لانے سے مومن کے اندر ایمانی جذبہ جوش کھاتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اور ایک مومن آگے بڑھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. اس کی وجہ سے کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ، تو وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ سستی، کاہلی، یہ تمام چیزیں ایک مومن سے تقدیر کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، دور ہوتی ہیں. طغیان و سرکشی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ثابت قدمی اس کو ملتی ہے، ثابت قدم رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، کسی بھی کام میں آگے بڑھتا ہے. اللہ توکل اللہ پر کرتا ہے. اسی طرح تقدیر پر جو ہے ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر کا فائدہ یہ ہے تاکہ ہم کفے افسوس نہیں ملتے. کیا کریں، کیا ہو گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، اس کو لے کر بیٹھے رہے، روتے دھوتے رہے. نہیں، جو فوت ہو گئی اس پر ہم افسوس نہیں کرتے. تقدیر پر ایمان لانے والا قضا قدر میں تھا بھائی، ہو گیا، اللہ نے لکھ رکھا تھا ایسے، اللہ نے ایسی تقدیر میں لکھا تھا، ہو گیا، ہو گیا. تو ایسا تو ہونے والا تھا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تقدیر پر ایمان لانے سے پریشانی دور ہوتی ہے. وہ کفے افسوس بیٹھ کے نہیں ملتا، بلکہ نئے عزم حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا. تو لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز نہیں ملی، جو چیز فوت ہو گئی، تاکہ اس پر کفے افسوس نہ ملو. تو مومن کفے افسوس نہیں ملتا، خودکشی نہیں کرتا. آج کل خودکشی کون کر رہا ہے؟ مسلمان نہیں کر رہے، بہت کم ہے مسلمانوں میں. جو تقدیر کو نہیں سمجھے ہیں انہیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جو تقدیر پر ایمان لانے والا ہے کبھی خودکشی نہیں کرتا، کفے افسوس نہیں ملتا، آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا، دریا میں نہیں کودتا، پھندا لگا کے نہیں لٹکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، ہو گیا، ہو گیا، ہمیں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بیٹھ کے افسوس رونا دھونا نہیں شروع کر دیتا، اس کے عزائم میں کمی نہیں آتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا معاملہ سر کر لیا تو ایسی صورت میں بڑا معاملہ سر کرنے کے باوجود وہ جو ہے اس کو لے کر کے جو ہے کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، کبر و غرور میں وہ مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اب ہمیں اس پر ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ہماری قوت نہیں تھی، جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اس لیے کبر و غرور میں، فخر و مباحات میں اپنے کیے پر جو نازا اور فرحاں ہو کر کے جو ہے وہ پریشان دوسروں کو نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے بھائی اللہ کا کرم تھا، اللہ نے مجھ سے ایک کام لے لیا. بھلا تفرحوا بما آتاکم، اللہ نے جو دیا ہے اس پر جو ہے کبر و غرور میں مبتلا نہ. تو کبر و غرور سے بچتا ہے انسان، اور اس طرح سے تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں اس طرح کے جو ہے چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے اس طریقے سے صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. جہاد کی بھائی جہاد کیا تھا صحابہ نے، 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. 313 نہایت تھے 1000 کے مقابلے. یہ قضاء و قدر پر ایمان تھا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ، وہی ہوگا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. جو ہے اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا. تو اس طریقے سے تقدیر کے ثمرات ہیں جو انسان کی زندگی میں اور اسلامی تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں.
اسلامی تاریخ پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ قضاء و قدر پر ایمان نے ان کے اندر کیا انقلاب پیدا کیا، اور چند سالوں میں انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا کو جو ہے فتح کیا اور اپنا اثر جو ہے چھوڑا جو ہے تمام چیزوں پر، اور اس طریقے سے دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوئی جو ہے کہ ایمان کیا رنگ لاتا ہے، ایمان کیا رنگ دکھاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے واضح ہوئی۔ تو اس طریقے سے بے شمار ثمرات ہیں جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، وہ گھبراتا نہیں۔ بڑی سے بڑی جو ہے بیماری کی اطلاع دی جائے تو بیٹھ کر کے روتا نہیں ہے، اللہ نے قسمت میں ہی لکھا تھا، کینسر لکھا تھا کینسر ہو گیا، کورونا لکھا تھا کورونا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، جس نے ڈالا ہے وہ ٹالنے والا بھی وہی ہے، بیماری اللہ نے ڈالی، اللہ ہی شفا بھی دے گا۔ تو مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کا یہ ثمرہ اور فائدہ ہوتا ہے۔ ہمت نہیں ہارتا کسی بھی کیسے بھی سنگین حالات سے مومن دو چار ہو، ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ قضاء اور قدر پر اس کو ایمان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بیمار پڑے، آخری وقت میں روتے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں روتا ہوں، روتا اس بات پر ہوں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں، ہر جگہ نشان ہے، زخم کے نشان پورے جسم پر، اتنے مارکے میں نے سر کی، لیکن آج افسوس کہ میں بستر پہ مر رہا ہوں، میدان میں موت نہیں آئی، تو میں ایک تو اس حسرت میں رو رہا ہوں کہ شہادت کی موت نہیں ملی مجھے اور بستر پر مر رہا ہوں، اور دوسرے ان لوگوں پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس پر رو رہا ہوں کہ جو موت کے ڈر سے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں حصہ نہیں لیتے۔ تو اس طریقے سے قضاء و قدر پر ایمان ایک مسلمان کے اندر ہمت، جذبہ، ولولہ، کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے، صبر کا جذبہ آتا ہے اس کی وجہ سے، کیسے بھی حالات ہو جائیں صبر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی خیر وحب اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہے، لیکن مومن ہے تو سب میں خیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، تم نفع بخش چیزوں کے حریص بنو، واستعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کام میں لگ جاؤ، ولا تعجز، عاجز ہو کے بیٹھو نہیں، عاجز ہو کے بیٹھو نہیں، بلکہ آگے بڑھو، کام کرنے کی کوشش کرو۔ فإن أصابك شيء، بس اگر کچھ لاحق ہو جائے، یعنی نتیجہ برعکس نکلے، کامیابی نہ ملے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا تقل لو انی فعلت كذا لكان كذا، یہ نہ کہنا اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا نہیں، بلکہ کہو قل قدر اللہ ما شاء فعل، کہو جو اللہ نے مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا، وہ ہوا، جو اللہ نے مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا ہے، اور پھر افسوس نہ کرو۔ تو مومن کے اندر قضاء و قدر پر ایمان سے یہ کیفیت ہوتی ہے، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنا بھی خسارہ ہو جائے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے، تو نڈھال نہیں ہوتا، وہ نڈھال نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس سے نجات دینے والا بھی وہی ہے، مصیبت ڈالنے والا بھی ہے، ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے قضاء و قدر پر اگر ایمان ہے مضبوط، تو انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔
نئے سرے سے جذبہ امنگ لیتا اور کام کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے وہ بیٹھا نہیں رہتا ہے، چاہے دین کا دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں، کہیں بھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں آتی، کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں آتا، بلکہ اور ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قضاء و قدر پر ایمان لانے کا ثمرہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ کبھی بھی وہ نفسیات سے شکار نہیں ہوتا اور نڈھال نہیں ہوتا، بلکہ ہمت اس کی جوان رہتی ہے کیسے بھی حالات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں مومن بنائے، ہمارے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سمیر لے رہے ہو پلیز؟ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ سوالات پہ آتے ہیں، جو لوگ زوم پہ ہیں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کریں اور پوچھیں، اور جو لیڈیز ہیں وہ اپنا سوال ٹائپ کر سکتے ہیں۔ جی ہینڈ ریز ہوا ہے خدیجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہ قدر جو سب لکھی ہوئی ہے، اگر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تہجد میں، نمازوں میں صدقہ کر کے دعا کرتے ہیں، تو اس کے بدلنے کی یہ جو لکھا ہے نصیب میں وہ کیا ہے؟ ہاں، لا يرد القضاء الا الدعاء، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدلتی ہے، اس لیے دعا کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اسباب میں سے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس لیے دعا کرنے سے جو ہے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ تقدیر ایک ہے مبرم ہے، ایک معلق ہے، جو اسباب کے ساتھ ہے، وہ اسباب جب پائے جائیں گے ویسے ہوگا۔ جی سجاد بھائی آپ لے لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یوٹیوب پہ کچھ سوالات آئے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سی چیز اللہ نے انسان کے ہاتھوں میں رکھی ہے جس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے؟ ہاں، کون سی چیز اللہ نے انسان کے ہاتھوں میں رکھی ہے جس پہ انسان نے عمل کرنا چاہیے؟ تاکہ مجھے لگتا ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کون سی ایسی چیزیں کرنا چاہیے جیسے تقدیر اچھی چیز یا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کیا رکھی؟ انسان کو صلاحیت دی، قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ انسان کو خیر کے کام میں اس قوت اور طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر وہ خیر کے کام میں استعمال کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا اس کو۔ انسان کی طاقت ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو اگر خیر کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اگر شر کے لیے استعمال کریں گے تو وہ راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جی یہاں پہ میں لے لوں تو 3 سوال پھر بعد میں۔ جی دوسرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی نیک کام کرنے کے لیے اور وہ نیک کام کر لیتا ہے، لیکن اس نیک کام کرنے کے بعد اس کو نقصان ہو جاتا ہے، کیا یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا اس کے لیے؟ ہاں لکھا تھا، بغیر لکھے ہوئے نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ جانتا تھا کہ اس کے بعد آپ کو نقصان پہنچے، لیکن اس خیر کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تصور نہیں کرنا کہ وہ کام نہ کرتا تو نقصان نہیں پہنچتا، وہ نقصان پہنچنے والا تھا، پہنچ گیا،
قضاء و قدر میں لکھا ہوا، وہ پہنچ گیا، لیکن خیر کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے کہ خیر کا کام کیا اس لیے جو ہے نماز پڑھنے گئے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، نماز پڑھنے گیا ایک شخص اور لوٹ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ مطلب نہیں کہ نماز کی وجہ سے اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، اگر وہ نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یہ سوچنا غلط ہے، خیر کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے وہ مقدر کر رکھا تھا، وہ مقدر کر رہا تھا ہوا، یہ کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، اس سے خیر کو متہم نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ خیر کام نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، نہیں، ایسا ہونا مقرر تھا، اللہ کے علم میں ہوا، اسی کا نام تو تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر وہ کفے افسوس نہیں بچتا، وہ کہتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، اسی تو اللہ کا جو حدیث میں نے پیش کی کہ تم حریص بنو خیر کے کرو کر گزرو، لیکن اگر نتیجہ برعکس آئے تو کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ جو مقدر کیا تھا وہ ہو گیا، خلاص، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہو، اس میں ہی ہمارا فائدہ۔ جی شیخ اس کی برعکس اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کو کچھ برا ہوتا ہے تو کیا یہ غلط کہا کام جا سکتا کرتا ہے اور برا ہوتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، وہاں ایسے موقع پر سوچنا چاہیے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہتا ہے جو مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ بھی جو ہے اس کو سوچنا چاہیے، جب کوئی برائی لاحق ہو، کوئی غلط چیزیں ہمارے ساتھ واقع پذیر ہو تو ہمیں فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی ضرور ہم سے ہوئی، کوئی غلطی ہم سے ضرور ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ تنبیہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کی کہ ہم سنبھل جائیں، اس کو تنبیہ سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سے پہلے آپ نے آلریڈی جواب دیے، اس لیے میں ان کا سوال نہیں لے رہا ہوں، اس کے بعد والا سوال لے رہا ہوں۔ اللہ کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا، اس آیت اور حدیث کو کیسے سمجھے؟ بھائی اللہ خالق ہے نا، اللہ رب العالمین، بھائی اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ کتے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، خیر اور شر ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے، یعنی کہ خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کو بھی پیدا کیا ہے، جہنمیوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، جنتیوں کا بھی خالق اللہ ہی ہے، جہنمیوں کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ جہنم میں جانے کا کام کریں گے، اور اس کے علم میں تھا کہ یہ جنت میں جانے کا کام کریں گے، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب پیدا کرنے کا نہیں کہ اللہ نے مجبور کر دیا، پیدا کرنے کا مطلب کہ اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا، جہنم کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جانے پر مجبور کیا یا ان کو جہنم پہ جانے پر مجبور کیا، یہ معنی نہیں اس کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا یہ کیا کریں گے، کہ جنت میں جانے کا کام کریں گے یا جہنم میں جانے کا کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا یہ جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سمیر تم سوالات لے لیجئے، اگر کچھ آتے ہیں تو پھر میں واپس ہاتھ ریز کروں گا۔ جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ بات، السلام علیکم، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کے دن فرض عبادت کے بعد پورا کا پورا ٹائم صرف درود شریف پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں؟ نہیں، یہ کہنا کہ حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں، یہ غلط، یہ اصل یہ چیز کو لے کر دوسرے کو نظر انداز کر دیتے، جبکہ سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، درود آج کے دن، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں درود پڑھنا افضل عمل ہے، افضل عمل ہے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اب کثرت سے درود پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اور کچھ کام نہ کریں، صدقہ و خیرات نہ کریں، نوافل نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، صرف درود ہی پڑھتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کثرت سے اور دوسرے نیکیوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود پڑھنے کی کوشش
کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دن افضل ترین دن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کثرت سے درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ جی، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی نماز میں سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دوسری سنت نماز پڑھے تو کیا اس کے بعد یاد آئے تو سجدہ سہو کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، اب دوسری نماز پڑھ چکا تو سجدہ سہو کیسے کرے گا؟ سجدہ سہو اگر بھول گیا اب سجدہ سہو نہیں رہا نا، کون سی کیا چیز پر سجدہ سہو یہ دیکھنا ہو۔ اگر سجدہ سہو واجب تھا اس پر، یا واجب ترک کیا تھا، تو ایسی صورت میں اب جب معاملہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں نماز دہرانی پڑے گی بعد میں۔ لیکن اگر کسی واجب کا یا رکن کا ترک نہیں ہوا ہے تو سجدہ سہو بھول گیا، بھول چوک معاف ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بہن کے ایک پوتے کی سالگرہ اور دوسرے کا عقیقہ ایک ہی تقریب میں ہے، ہم سالگرہ کو برا جانتے ہیں لیکن عقیقے میں کیسے شریک ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ عقیقے میں شریک ہونا ضروری نہیں، جب وہاں شر ہو رہا ہے تو ایسی مجلس میں، ایسی محفل میں گھر چلو قرآن ہی بیٹھ کے پڑھے تو نہیں جائیں گے؟ خیر و شر کا جہاں اجتماع و شر ہو رہا وہاں نہیں جائیں گے۔ عقیقے میں جانا کوئی فرض اور واجب نہیں، اس میں جانے کے لیے ہم سالگرہ میں شریک ہو جائیں گے، ایسی محفل میں نہیں شریک ہوں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر ہاتھ میں طاقت ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے مٹائے، زبان میں طاقت نہیں ہے تو دل سے مٹائے، یعنی دل میں اس کو برا جانے، اس سے نفرت کرے اور اس کے مٹانے کی فکر میں رہے، یہ مطلب ہے۔ تو آپ اگر وہاں جا کر کے سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اب تو جائیے، روکیے لوگوں کو۔ لیکن اگر جانے سے، روکنے سے اور فتنہ پیدا ہوگا تو اپنے گھر بیٹھے رہیے، مت جائیے وہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پچھلے تقریباً دو سال پہلے ایک شخص نے رمضان میں افطاری رکھی اور اس کے ساتھ ہی بچے کی سالگرہ بھی رکھی۔ افطاری بچے کی سالگرہ، سبحان اللہ۔ افطاری نہیں کر رہا تھا، وہ سالگرہ کر رہا تھا۔ پتا نہیں شیخ، جناب پہلے لوگ ایسے بھی ہے، کیا کہتے ہیں جناب، چلو خیر و شر کو اکٹھا کر دیتے۔ ہاں جی، تو یوں ہی کیا۔ تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ہمیں تو بہت مسئلہ ہوا کہ یہ کیا ہم کہاں آگے، ہم کہاں پھاگے، واللہ پھنس گیا۔ یعنی کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ یار ہم کہاں آگے اور یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ نہیں، ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو نا، یہ تو دھوکہ بازی ہے۔ دعوت کی افطاری کیوں کر رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں افطاری کے نام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب معاملہ سالگرہ کے سلسلے میں عجیب ہے بھائی۔ سالگرہ یہ خوشی کا دن ہے یا غم کا دن؟ سالگرہ اگر تو صحیح معنی میں دیکھو یہ غمی کا دن ہے۔ کیوں؟ غمی کا دن ہے نا بھائی، ایک سال گزر گیا اس کا، اس کی موت قریب ہو گئی۔ ہاں جی، اس کی موت قریب ہو گئی۔ اب کوئی شیر کے پاس دوڑا ہوا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ خوشی منائیں گے راستے میں ٹھہر کر کے؟ بھائی ہم ہماری عمریں جو گزر رہی ہیں اسی تیزی کے ساتھ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں ہم، تو اس پہ سالگرہ منائیں گے، خوشی منائیں گے کہ موت ہماری قریب آ رہی ہے۔ اسی لیے انگریزی میں بہت اچھا یہ اولڈ کہتے ہیں، اتنے سال اولڈ جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہے
عمر زیادہ ہو رہی ہے، نہیں عمر ختم ہو رہی ہے، عمر ختم ہو رہی ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا، 10 سال اس کی زندگی کے چلا گیا، اس پہ تو افسوس کرنا چاہیے انسان۔ تو شیطان نے غلط منطق سکھائی ہے، لیکن کیا کہ مسلمان آج نہیں سمجھ رہا ہے۔ دوسری قوموں کو تو چھوڑیے، مسلمان ہوتے ہوئے لوگ یہ تمام خرافات اپنے یہاں پیدا کر رکھے۔ جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا فجر کے فرض نماز میں سورہ المزمل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سورہ میں تہجد کی نماز کے تعلق سے احکامات ہیں؟ بھائی ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں، فجر میں پڑھیں، عصر میں پڑھیں، مغرب میں پڑھیں، عشاء میں پڑھیں۔ سورہ مزمل کا مطلب تہجد کا ذکر ہے تو تہجد میں پڑھیں گے، یہ کس نے بتا دیا؟ ہر نماز میں پڑھ سکتے، ہر نماز میں کوئی بھی قرآن کی کوئی سورت ہر نماز میں پڑھی جا سکتی۔ مزمل سورہ تہجد کے لیے خاص نہیں کہ تہجد میں پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں، جو تہجد کا ذکر ہے۔ اگر جو سوال ہے، اگر پڑوسی کھانے پہ فاتحہ دیے تھے، وہ لوگ کھانا بھیجیں تو کیا کھانا حلال ہے؟ اب بھائی اب وہ نیاز ہے کسی کے نام کی تو مت کھائیے، فاتحہ ہے نیاز کرتے ہیں۔ اگر کسی کی نیاز کے مطلب ہوتا ہے منت، نیاز، نظر، یہ تینوں ایک معنی میں سمجھے۔ نظر کہتے ہیں عربی میں، نیاز کہتے ہیں فارسی میں، منت کہتے ہیں اردو میں، سمجھے۔ منت مانے ہوئے ہیں، کسی بزرگ کے نام سے نیاز کرتے ہیں، تو اگر اس نیت سے ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے خاص کر دی جائے، جو چیز ان کی کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ السلام علیکم، کیا سجدے کے دوران ناک اور پیشانی کو ایک ساتھ چھونا لازمی ہے؟ کیا صرف پیشانی کو چھوا تو کافی ہے؟ نہیں، ناک اور پیشانی دونوں زمین پر ہونی چاہیے، ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، تو اشارے سے آپ نے ناک اور پیشانی دونوں طرف اشارہ کیا تھا۔ ناک اور پیشانی دونوں یہ سجدے کے مقام ہیں، سجدے کے اعضاء میں سے ہیں، تو اس کو زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر پیشانی رکھے ہوئے، ناک اٹھائے ہوئے، یا ناک رکھے ہوئے اور پیشانی اٹھائے ہوئے تو سجدہ صحیح نہیں ہے۔ کیا سوال ہے کہ کون سے ملک مسلم یا نان مسلم میں جاب کرنا بہتر ہے؟ کون سے ملک؟ ہاں، مسلم یا نان مسلم؟ نہیں، مسلم ملک میں جاب کرنا بہتر۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، مسلمانوں کے ساتھ رہو، کافروں کے ساتھ نہ رہو، کافروں کے ملک سے ہجرت کر جاؤ۔ تو اگر آپ کو کام کرنا ہے، کہیں جانا ہے تو مسلم ممالک میں جائیے، کافر ملک میں ہرگز نہ جائیے، اللہ کی کوئی مجبوری آ جائے۔ کافر ملک کی طرف سفر کرنے کے لیے 3 بنیادی شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کافر ملک میں جانا اس وقت جائز ہوگا جب کوئی ایسی ضرورت ہو جو مسلم ملک میں پوری نہ ہو، اور دوسرے ہے کہ جو مسلم ملک پوری نہ ہو، اور دوسرے ہے کہ آپ کے پاس دین کا اتنا زیادہ علم ہو کہ آپ اپنے عقیدے کو بچا سکے وہاں۔ آپ کے تیسری چیز، آپ کے پاس اتنا تقویٰ ہو کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، تب کافر ملک کی طرف سفر کرنا جائز ہوگا، ورنہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اولاً ضرورت ہو جو مسلم ملک میں پوری نہ ہو، ثانیاً آپ کے پاس اتنا دین کا علم ہو کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، تیسرے آپ کے پاس اتنا تقویٰ ہو کہ آپ وہاں کے فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا سکیں۔ جی سجاد بھائی، آپ
جی شیخ، دو سوال ہیں یہاں پہ. ایک سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر کی برائی کو بھلائی میں بدل دوں، یہ دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں کیا مطلب؟ کیا تقدیر کی برائی کو بھلائی میں بدل دو، کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے خیر لکھ دے. یہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کو مقدر کر، خیر کو اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دے، یہ دعا کیجیے. جی شیخ، خیر کی مجھے توفیق دے، اللہ مجھے خیر کی توفیق دے. جی شیخ، یہاں پہ اور ایک سوال ہے کہ شادی اور ولیمہ میں امیر لڑکی والے خوشی سے خرچے میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کسی کے مطلب شادی میں لڑکی کے والے خوشی میں خرچے میں حصہ لے سکتے ہیں، ایسا کچھ؟ کس میں؟ شادی میں اور ولیمے میں کیا خوشی سے خرچے میں حصہ لے سکتے ہیں؟ یہ چیزیں دیکھا دیکھی ہوتی ہیں، سمجھے؟ یہ تمام چیزیں دیکھا دیکھی ہوتی ہیں، اس لیے باوجود کہ آپ مالدار ہیں، سب کچھ ہیں، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ یہ رسمیں ایسے بڑھتی ہیں. ایک اب تک جو ہے صاحب استطاعت کرتا ہے تو دوسرے لوگ سودی قرض لے کے کرنے کے، بھائی انہوں نے کیا تھا ہمیں بھی کرنا چاہیے. رسمیں ایسے بڑھتی ہیں، اس لیے رسموں سے حق الوسع بچنے کی کوشش کریں. کہ آپ کے پاس استطاعت، آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ حصہ لے سکتے ہیں، مت لیجیے حصہ. ولیمہ کرنا شوہر کا کام ہے، وہ کرے ولیمہ، لڑکی والا کیوں حصہ لے گا اس میں؟ ولیمہ کرنا یہ شوہر کا کام ہے، آپ مت حصہ لیجیے اس ولیمے میں. ورنہ لڑکی والوں پر یہ بار پڑ جاتا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیا تھا، تم بھی لڑکی والے مطالبہ کرتے ہیں تم بھی ولیمے میں آ جا، تم دو. ولیمہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، لڑکی والے کی ذمہ داری نہیں. ہمارے پاس استطاعت ہے، اگر آپ کے استطاعت ہے، شوہر کمزور ہے تو آپ چپکے سے اس کو دے دیجئے پیسے، کسی کو مت بتائیے، اس کا تعاون کر دیجئے. اگر تعاون داماد کے تعاون کرنا ہے، آپ چپکے سے اس کا تعاون کر دیجئے، اس کو دے دیجئے پیسے، لیکن اعلان نہ کیجئے کہ میں جو ہے اخراجات میں برداشت کر رہا ہوں، ولیمے میں حصہ لے رہا ہوں. اگر کچھ کرنا ہے تو آپ چپکے سے کیجئے، بتائیے نہیں کسی کو، کیونکہ یہ رسم بڑھتی چلی جاتی ہے نا. جی شیخ، یہاں پہ ہمارے ایک بھائی کا ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ پہ، وہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں ہمارے برہان بھائی کو دے دوں گا. شیخ ویسے بھی اذان ہو چکی ہے، مختصر سن جواب دیجیے. ایک بھائی کا سوال ہے، امام ابن الزہری کہتے ہیں کہ جو سلف تھے وہ کسی اور کو سے کمپلین نہیں کرتے تھے سوائے اللہ کے، کچھ اگر مشکل ہے، یا یہ کیا بات صحیح ہے، یا کوئی یہ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی سب کچھ کرنے والا اللہ، تو اللہ کے بندوں سے کہنے سے کیا فائدہ؟ بھائی اگر کوئی ذمہ دار ہے کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ روتے رہتے ہیں سب کے سامنے، تو بڑی تکلیف ہے بھائی، بہت درد ہے. یہ کیوں کہتے ہو؟ اللہ سے کو. ہاں ڈاکٹر کے سامنے گئے ہو تو ڈاکٹر سے بتاؤ کہ ہاں یہ بیمار ہوں میں، یہ تکلیف ہے. دوسروں سے کہنے سے کیا فائدہ؟ دوسرے لوگ ڈاکٹری کر دیں گے. بھائی ڈاکٹر دوا دے گا، دوا کے سامنے صحیح کیفیت آپ بتائیے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں. لیکن ہر جو کوئی ملتا ہے، مولوی صاحب بہت پریشان ہوں، بڑی پریشانی آج کل، بڑی تنگی ہے. بھائی مولوی صاحب کیا کریں گے آپ کو؟ اللہ سے رو، اللہ سے رو، بندوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے. کوئی پوچھے گا الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، بہت اچھا. یہ طریقہ رہا ہے سلف کا، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کا. کیا حال؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا. رونا ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا کی عادت بن گئی ہے رونے کی. ذرا سا کچھ نہیں ہوگا، بڑے حالات بڑے خراب میں، بڑا ہے کرونا نے تمہارا برباد کر دیا، حصار نے برباد کر دیا. کیا کریں، آج کل تو نہیں کام چل رہا ہے. رونے سے فائدہ کہ اللہ کے سامنے رو. بندوں کے سامنے رونے سے ذلت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سے رونے سے عزت ہوتی ہے.
اسی لیے امام زہری نے جو بات کہی صحیح بات کہی کہ سلف بندوں کے سامنے نہیں روتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتے تھے، کیونکہ ضروریات کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی، بندوں کی نہیں۔ یہ بندے جب بھی پوچھیں تو کہ ہر حال میں اللہ راضی برضا رہیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ برہان بھائی آپ کا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ وقینی شر ما قضیت، اس دعا کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ وقینی شر ما قضیت، اے اللہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اگر کوئی شر ہو تو اس سے بچا لے۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے مجھے محفوظ رکھ، اگر کوئی شر آنے والا ہے تو اس کو ٹال دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال نہیں ہے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ویسے بھی ابھی 10 منٹ ہے جماعت کے لیے۔ شیخ آپ سے گزارش ہے دعا کر لیجیے گا، اور مجیب بھائی دعا کے بعد روم کو بند کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔